کل انہوں نے ججز پہ جو حملہ آور ہوئے، میں آپ کو اگر آپ کی اجازت سے صرف ایک ویڈیو پلے کرواتا ہوں تھوڑی سی، آپ یہ دیکھیں، ان کی یہ دیکھیں کہ جب کوئی کیس آتا ہے آپ دیکھیں ججز کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، یہ عدالتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سن لیں ذرا اس کو، ایک منٹ ذرا اس کو. اس طرح میچ فکسنگ ایک جرم ہے، اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے. جسٹس کھوسا نے عمران خان کو کہا کہ سڑکوں پہ کیا مارے پھر رہے ہو، میرے پاس لے کے آؤ پٹیشن، میں سنتا ہوں. مانیٹرنگ جج لگایا گیا، وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا، لیکن لگتا ہے کہ وہ تاحیات مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے اوپر. تحریک انصاف سپریم کورٹ کی رجسٹری میں درخواست لے کر گئی. چھٹی کے دن رات کو رجسٹرار گھر سے بھاگا آیا، اس نے کہا جی پٹیشن کدھر ہے. تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ پٹیشن تو ابھی تیار نہیں ہوئی. اس نے کہا ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ پٹیشن تیار کریں. اسی عدالت نے صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیا. کہاں ہے آج وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دینے والا؟ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی کو. جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا، جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ 3 ہفتوں کے لیے بینچ ڈیزالو ہو گیا، نیا بینچ، یا کوئی جج چھٹی پہ چلا گیا. جاتا نہیں تھا، بھیجا جاتا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں مائی لارڈ شپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بردر جج تھے نا، آپ نے کیا کیا؟ تو جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہیں، ان کو کون نہیں جانتا کہ کتنی انہوں نے نیک نامی کمائی تھی، اور انہوں نے جس طرح سے پرسنلی ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے جے آئی ٹی بنوائی. انہوں نے واٹس ایپ کالز کی. منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش تھی، اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے، اس کے کرتا دھرتا تھے. مارشل لا نہیں لگاتے تو آپ کے کم بختوں نے جوڈیشل مارشل لا لگا دیا ہے کہ آج ملک جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، ملک نے جو کرائسس جنم لیا ہے، وہ زمان پاک سے کم اور عمر عطا بندیال کی کرسی سے زیادہ جنم لیا ہے. ثاقب نثار کو تو پوری قوم جانتی ہے، لیکن آپ کا ثاقب نثار سے بڑا مجرم جو چھپ کے گھر میں بیٹھا، اس کا نام ہے جسٹس آصف سعید کھوسا. اور مظاہر علی نقوی، جس کے خلاف غبن کا، کرپشن کا ریفرنس گیا ہوا ہے، لیکن اس پہ سانپ بن کے بیٹھے. شرم کرو عمر عطا بندیال، شرم کرو. یہ جج صاحبان غبن سے بھرے بیٹھے ہیں، لیکن جنہوں نے احتساب کو انتقام بنایا، اس احتساب کا بھی احتساب ہوگا. وہ کون سے لوگ ہیں بھائی نواز شریف کو جنہوں نے نااہل کیا ہے؟ ان کا حساب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ منصفوں سے جنہوں نے ناانصافی کی، اور جب سوال پوچھا جائے تو توہین عدالت کے پیچھے چھپ جائیں. ہمارے خلاف اس طرح کے فیصلے دیں اور ہم سر تسلیم خم کر لیں. نواز شریف اس کو چیک نہیں کر سکتے. 5 لوگوں نے نواز شریف کو رسوا کر کے اس دفتر سے باہر نکال دیا. ہر کیس جس میں عمران خان کا فائدہ اور نقصان ہو، وہ 3 آدمی سننے کے بطور کوئی نہیں ہے پاکستان میں. یہاں پشاور میں سارے فیصلے ایک ہی جج کرے گا، جیسے لگتا ہے کہ اس کا جج نہیں ہے، اس کی پارٹی کا رکن ہو. موجودہ بینچ ہے، اس میں جو معزز جج صاحبان بیٹھے ہیں، ان جج صاحبان کا ہمارے متعلق جو ان کے خیالات ہیں، ان سے بھی کوئی نہ واقف نہیں ہے، نہ ہم نہ واقف ہیں. اور اس کے بعد ہر وہ کیس جس کا فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہو، اس بینچ کا جو ہے وہ وہی حصہ ہوتے ہیں. جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. اپنے ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح کو میں فرق ڈالا جا رہا ہے. اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے. فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر فل کورٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا. آپ کے علم میں ہے کہ جس دن جو ہے وہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، بینچ میں بیٹھے بعد جج صاحبان کی فیملی جو اوپر گیلری میں بیٹھی تھی، اور انہوں نے وہاں پہ نعرے بلند کیے تھے، اور یہ چیزیں بعد میں میڈیا میں بھی. اگر کچھ لوگ غیر جانبدار نہیں ہوں گے، اگر اس کے سہولت کار پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو ہمیں بتا دیں ملک کون چلائے گا. ہمارے وزیر آباد کے کیس میں ایک لڑکا، وہ غریب ہے، صرف اس کا یہ قصور ہے، 2 مہینے اس کو حبسے بھیجا میں رکھا گیا. اب گرفتاری ڈالی ہے ہفتہ پہلے. تب تو کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا، تب تو نہیں کہا تھا کہ آئی جی اسلام آباد پیش ہوں، آئی جی پنجاب پیش ہوں. تو اب کون سی قیامت آ گئی ہے کہ دونوں آئی جیز کو طلب کر لیا گیا؟ کورٹ اداروں میں بیٹھے لوگ کیا گل کھلا رہے ہیں، کیا تماشا کر رہے ہیں. یہ ہے ریاستی دہشت گردی جس کو چھپایا جا رہا ہے. تو میں جو کہتا ہوں، میں ایک عوامی نمائندہ ہوں. میں نے کہا کل پرسوں دیکھیں آپ کے سامنے ہے، وہ یہ آپ نے ان کو دیکھا ہے، ہم عدلیہ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر ایسے حملے کیے جائیں گے
تو وقت سے پہلے اس کا تدارک کیا جائے. تدارک نہیں ہوگی, الیکشن قریب تر آتا جائے گا تو عوام کس طرف چل پڑے گی. ہماری ساری عوام سے امید درخواست ہے کہ پرامن رہے, لیکن اگر ایسے اقدامات نہ کیے گئے تو ملک کس طرف چل پڑے گا. کیا تیسری قوتوں کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ ان سب چیزوں کا تدارک کرے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ اس مسئلے کو دیکھے؟ کل آپ نے دیکھا ہے, یہ 2 دنوں میں ہم نے ابھی 2 پٹیشنیں فائل کی الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن جب اڈیالہ جیل آیا تھا تو میں نے پرسنلی جج صاحبان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کو سیریسلی دیکھیں, بجائے اس کے کہ آپ اڈیالہ جیل آ جائیں. آپ انڈین الیکشن کمیشن کے پیروی کرتے ہوئے, ان کے تقابل کرتے ہوئے آپ کائنڈلی گراؤنڈ پہ رہیں. آپ کے سامنے یہ پٹیشن ہم فائل کر چکے. یہ 80 سے زیادہ کیسز ہے جو الیکشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں سے کس طریقے سے نامینیشن فارم چینے گئے, یا ان کے ڈاکومنٹس چینے گئے, یا ان کے پروپوزر سیکنڈر کو اٹھایا گیا, اور جن کو نہیں اٹھایا گیا, جن کی اسکروٹنی ہو گئی ہے, اس کی اسکروٹنی پہ آرڈر نہیں ہوا. اگر آپ عورتوں کی نامینیشن فارم سے کوئی گیم کرتے ہو, یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے 5% ہونا. ہم عدلیہ کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی سازش ہو رہی ہے. اتنی بڑی پارٹی کو پولیٹیکل پروسیس سے نکالنا یہ ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کی سازش ہوگی. کائنڈلی اس پہ نظر رکھیں اور اس کی طرح اقدامات کریں. جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو روکا گیا, جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا گیا, جس طریقے سے اس کو رات ایک ٹھنڈے کمرے میں رکھا گیا, یہ سارے اس پولیٹیکل پارٹی کو اور اس کی لیڈرشپ پہ پریشر ڈالے اور ٹیررائز کرانے کے لیے ساری ایک سازش ہو رہی ہے. عدلیہ سے ہم ہمیشہ سے درخواست کرتے رہے ہیں کہ کائنڈلی ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے, یا عوام خود کرے یا عدلیہ کرے گی. ہمارے عوام سے تو امید ہے, درخواست ہے کہ وہ پرامن رہے, لیکن ان کے بنیادی حق سے محروم نہ کرے. ان کے بنیادی حق اس پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونے کے لیے عدلیہ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو دیکھے. یہ بیٹ کا مسئلہ ضروری ہے, اس الیکشن پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونا ضروری ہے, اس الیکشن پروسیس کا مکمل ہونا ضروری ہے. اگر سپریم کورٹ نے سموٹو لیا ہے اور اس بات کو ورسی کر رہی ہے کہ الیکشن 8 فروری ہو, تو اس کا ہر سٹیپ اس وقت تک, جب تک سارا فائنل نامینیشن آف دا ریٹرن کینڈیڈیٹ نہیں ہوا ہو, اس سب کے لیے لازم ہے کہ یہ سپریم کورٹ اپنے سپرویژن میں دیکھ لے. آپ سب کا شکریہ. کوسا صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو اس کو کوئی بات تھوڑا سا اس کو مائک آ جائے. ٹھیک ہے, ایک منٹ آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.